السلام علیکم کلاس 9th۔ اس لیکچر میں ہم سورہ قصص کی مشق کو حل کریں گے۔ آپ کتاب سامنے رکھیں اور صفحہ نمبر 114 پہ آ جائیں۔ مشق ہم حل کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا MCQ ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ زیادہ مشابہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بے آپشن کو ٹک کریں۔ فرسٹ MCQ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ زیادہ مشابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ ٹک لگا لیں بے آپشن پہ۔ سیکنڈ MCQ ہے، قارون کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے، الف آپشن درست ہے۔ تھرڈ MCQ ہے، قارون اپنے مال و دولت کو نتیجہ قرار دیتا تھا، ذاتی محنت اور علم کا، دال آپشن۔ چوتھا MCQ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورہ سورہ قصص، جیم آپشن درست ہے۔ پانچواں MCQ ہے، ہدایت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، دال آپشن درست ہے، اس پہ نشان لگا دیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ پہلا پارٹ ہے، سورہ قصص کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ آپ صفحہ نمبر 101 پہ آ جائیں۔ یہاں پہ تعارف میں آپ یہاں سے نشان لگائیں گے۔ اس سورت کی آیت 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے۔ یہاں تک آپ فرسٹ پارٹ کا نشان لگا لیں۔ سیکنڈ پارٹ ہے، سورہ قصص کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ہے، سورہ قصص کا مرکزی مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ یہاں تک نشان لگا لیں۔ تھرڈ پارٹ ہے، سورہ قصص کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے کوئی 2 تحریر کریں۔ آپ صفحہ نمبر 102 پہ آئیں تو یہاں پہ آپ نے پہلے 2 پوائنٹس جو ہیں وہ یاد کر لینے ہیں۔ ظالم لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ حکمت و دانائی اور علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں جو خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 پوائنٹس آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں۔ فورتھ کویسچن ہے، قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو یہ واقعہ لکھنا پڑے گا۔ آپ بک کے صفحہ نمبر 101 پہ آئیں تو یہاں سے آپ نشان لگائیں۔ سورہ قصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درست راستے پر آنے کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانا۔ یہ شخص اپنے پاس موجود مال و دولت کو اپنی ذاتی محنت اور اپنے علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت کا انکار کرتا تھا۔ نتیجتاً قارون اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں تک آپ جو ہے وہ اس کا نشان لگائیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، آگے تفصیلی جواب دیجیے۔ سورہ قصص پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ آپ صفحہ نمبر 101 پہ آ جائیں، سورہ قصص۔ یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن شروع ہو جائے گا، یہاں سے نشان لگائیں۔ یہ آپ نے تعارف بھی لکھنا ہے، مضامین بھی لکھنا ہے، جو علمی اور عملی نکات سے اوپر تک آپ نے یہاں تک جو ہے وہ لانگ کویسچن حل کر لینا ہے۔ تو اس جو لیکچر میں ہم نے سورہ قصص کی مشق کو حل کر لیا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے آگے جو سورت ہے سورہ عنکبوت، وہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔